السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ تعویذ سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے، تعویذ علاج میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیے، جو میں نے ریسرچ کی ہے، قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، اور ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، جو میں نے دلائل کو دیکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، تعویذ علاج کے لیے نہیں ہوتے، حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے، کیونکہ تعوذ پناہ دینے والی چیز، پناہ مانگنے والی چیز، جس سے مانگی جائے۔ پہلا تو یہ موقف ہی غلط ہے کہ وہ علاج کرتے، علاج نہیں کرتے، وہ حفاظت کے لیے دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ دیتے ہیں وہ صحیح ہے نہیں صحیح، وہ بات کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ، کیا اس سے حفاظت ہوتی ہے؟ لوگوں کے مختلف تجربات ہیں، لیکن احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر اس سے حفاظت ہوتی بھی ہو تو تم حفاظت نہیں لے سکتے، کیونکہ اصول ہے کہ جب کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہو، وہ کام تم نہیں کر سکتے۔ ارے اب اس پر اختلاف آئے گا، جی فلاں صاحب کہتے ہیں صحیح، فلاں کہتے ہیں نہیں صحیح، فلاں کہتے ہیں صحیح، فلاں کہتے ہیں نہیں صحیح۔ دیکھیں، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہیں ان سے باز رہو گے تو فائدہ ہے۔ بہت ساری دلیلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جو تعویذ پہنتا ہے۔ مسند احمد 7739 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ اس کی مراد ہی پوری نہ کر جو تعویذ لٹکاتا ہے، پہنتا ہے۔ تو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ فرمائے، اور بہت سارے دلائل ہیں اس پر، انبار ہے دلائل کا۔ لیکن اس کے بعد میرے پاس ان دو احادیث کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو دلیل کی مزید ضرورت پڑے گی، حالانکہ بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے شرک کیا جیسے تعویذ لٹکایا، اور دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا ہے 7739 7739۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو حدیث مل جائے گی۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کو شبہ ہے نا، تو بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا کام ہے بات کو پہنچانا۔ نہیں عمل کرو گے، اللہ کے ہاں، اللہ کے اس کے رسول کے پیغام کو سننے کے بعد عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھیں پھر قیامت کے دن خود ذمہ دار ہوگے۔ تو ان چیزوں کو سوچئے، سمجھیے، اپنے معاملات کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے۔ حفاظت کرنے کی اور علاج کرنے کی پڑھائی ہے، جس کو ہم حفاظتی پڑھائی کا نام دیتے ہیں، جس کی گارنٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہ پڑھ لو گے تو محفوظ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو ان چیزوں کو پڑھو اور فائدہ حاصل کرو۔